کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارا اتنا کمال نہیں ہے جتنا وہ لوگ باکمال ہیں جو آج کل کے پرآشوب دور میں تاریخ کو پڑھ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو مطالعہ کر کے آج کے اس خطرناک دور میں مکتب اہل بیت میں آ رہے ہیں۔ میں ایک بہت ذمہ دار آدمی ہیں، تیونس کے ہیں، احمد سلمان، اس کے 4-5 منٹ کی کلپ سن رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ابو بکر بغدادی تھا نا، ابو بکر بغدادی، اس کا استاد قرآن جس سے اس نے قرآن کو سیکھا تھا، قرآن کے تفسیر کو سیکھا تھا، اس نے مذہب اہل بیت کو اختیار کیا ہے۔ ابو بکر بغدادی کا استاد، ابو بکر بغدادی کا استاد۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کوئی بندہ آیا، اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، سائل آیا تھا امام کی خدمت میں، مولا میں نادار ہوں، میری مدد فرمائیں۔ نادار، مالدار، نادار، زمیندار۔ زمیندار کا مطلب یعنی جو زمین رکھتا ہو، جس کے پاس زمین ہو۔ مالدار فارسی کا لفظ ہے نا، داشتن یعنی رکھنا، مالدار مال رکھتا ہے جی، اچھا جی، زمیندار زمین رکھتا ہے، نادار جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نادار ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری مدد کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس خداداد نعمت کی طرف اس کو متوجہ کیا کہ جس کا اس کو احساس نہیں تھا۔ کچھ نعمتیں ہیں خدا کی، یہ دسترخوان پر نعمتیں آتی ہیں نہ کھانے پینے کی، سفید گوشت، سیاہ گوشت، وہ پھل، یہ پھل، ان کے نعمت ہونے کا ہم کو احساس ہوتا ہے، لیکن ان سے بہت زیادہ قیمتی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے نعمت ہونے کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتاب ہے، یہ دکان پہ مل جائے گی، آپ پڑھیں اس کو، توحید مفضل کو پڑھیں۔ توحید مفضل وہ لیکچر ہیں جو وہ مفضل بن عمر کو امام علیہ السلام نے دیے ہیں، جس میں ملحدین اور منکر خدا کے خلاف امام نے دلائل دیے ہیں۔ انسان کے اندر قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے۔ انسان کے اندر 2 خدا کی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا ہے، ایک حافظہ، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ فرض کریں کہ آدمی کا حافظہ ختم ہو جائے، ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتے، کچھ یاد نہیں ہے، ناشتہ کر کے آدھے گھنٹے کے بعد بہت سارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی آج کوئی ناشتہ کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ایبٹ آباد میں تھے ہمارے مدرسے میں، میں جب جامع المنتظر میں تھا وہاں پڑھتے تھے، سید تھے، وہ ایک بیماری کے نتیجے میں بیچارے کا حافظہ ختم ہو گیا۔ میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کی عیادت کے لیے، میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ کہ بھئی وہ موسوی سید تھے، آپ نے مجھے پہچانا؟ جی میں نے آپ کو پہچانا ہے۔ میں کون ہوں؟ ایک برادر مومن ہے، 3-4 سال لاہور میں وہ مجھ سے پڑھتے رہے، ایک برادر مومن ہے۔ حافظہ ایک نعمت ہے، راستہ بھول جاتا ہے، لوگوں کو بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، نماز بھول جاتا ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں حافظہ ایک نعمت ہے، اور حافظہ سے بھی بڑھ کے اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے نسیان۔ بھولنا بھی ایک نعمت ہے۔ بھولنا اگر نعمت نہ ہو تو انسان جب اپنے کسی عزیز کا جو ہے نا وہ داغ دیکھتا ہے نا مفارقت کا، اس وقت جو ایک آدمی کا جوان سال بیٹا اگر فوت ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کچھ لوگ تو اس جوان سال کی مفارقت کے نتیجے میں نے سنا ہے خصوصاً کوئٹہ کے بارے میں، وہ بم دھماکوں میں جو شہید ہوئے جوان، بعض کی مائیں
جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یعنی ہم سب نے کسی نے اپنے کسی عزیز کی فراق کا صدمہ دیکھا ہے. ماں باپ بہن بھائی کسی کا جوان سال بیٹا مر جائے اس وقت اور اس دن اس کی جو کیفیت ہوتی ہے, دوسرے دن تیسرے دن چند دن تک اگر وہ کیفیت باقی رہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بھول جاتا ہے, دشمنی کو بھول جاتا ہے, موت کا صدمہ بھول جاتا ہے, فراق کا صدمہ بھول جاتا ہے. امام فرماتے ہیں حافظہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے, نسیان اور بھولنا بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے. کھانے کی پینے کی چیزوں کے نعمت ہونے کا تو انسان کو احساس ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں کے یا اور نعمتیں بھائی یار آپ کھا پی کے امام فرماتے ہیں ایک لقمہ حلق سے اتارتے ہو, پھل کا لقمہ ہو, روٹی کا لقمہ ہو, گوشت کا لقمہ ہو, اتار کے بھول جاتے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں کس کارخانے میں اسی لقمہ سے تمہارے بال بنتے ہیں, کس وہ کارخانے میں اسی سے گوشت بنتا ہے. گوشت کی ایک قسم نہیں, پتہ نہیں درجنوں قسمیں وہ انسان کے اندر گوشت کی ہیں. وہ سب ناخن بھی اسی لقمہ سے, بال بھی اسی لقمہ سے, دانت بھی اسی لقمہ سے. ان نعمتوں کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. کہا نادار ہوں, نادار. فرمایا ایسا نہ کہو, تمہارے پاس ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی پوری کائنات جو ہے نا وہ قیمت نہیں بن سکتی. فرمایا تمہارے دل میں ہماری ولایت ہے کا نور ہے نا, تو اس سے اگر کہا جائے کہ ساری کائنات لے لو اور اہل بیت کی محبت سے دستبردار ہو تو دستبردار ہو گے. فرمایا فرزند پیغمبر سوال پیدا نہیں ہوتا, کہو کہ پھر یہ نہ کہو میں نادار ہوں. تمہارے پاس خدا کی وہ نعمت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. دعا کرے اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدم رکھے.